المسلمین جعلنا مسلمین، یہ دعا کر لو تو کیا دشواری، لیکن صرف دھیان کی بات۔ تو اصل میں آج کے مہینے میں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد آ رہی ہے اور آنی چاہیے، تو اس کے موقع پر ہمارا اصل کام اپنا جائزہ لینا ہونا ہے۔ اور اس کے ایک آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شعبہ زندگی میں جو سنتیں تھیں ان کو جمع کر دیا۔ وہ چاہے عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاشرت سے متعلق ہو، چاہے ازدواجی تعلقات سے متعلق ہو، چاہے خرید و فروخت اور تجارت سے متعلق ہو، وہ ساری سنتیں حضرت نے جمع فرما دی ہیں اس کتاب میں۔ تو اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے کہ اس کو اپنے سامنے رکھے اور اس کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لے کہ یہ سنت میں نے پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آیا میں اس پر خود عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو صرف دھیان سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی محنت لگتی ہے، لیکن ہم بے دھیانی میں ان سے محروم رہتے ہیں، وہ فوراً شروع کرتے ہیں۔ کچھ سنتیں ایسی ہوں گی کہ جن کے بارے میں کچھ خیال ہو کہ بھائی مجھے تھوڑا سا اس پر محنت کرنی پڑے گی، تو آدمی اس کے لیے محنت کرے۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اوپر آپ نے پابندی لگائی کہ اب جب تمہیں غصہ آئے تو کسی شخص کے ساتھ کوئی ناحق برتاؤ نہ کرنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو پٹکارنا، اس کے اوپر حملہ کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ منع فرمایا۔ اب میں اپنی زندگی میں جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کتنا اس پر عمل کرتا ہوں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے کسی بھی مشروب کے، اس میں کوئی گھونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ، کہ غصہ آیا اور اس غصے کو پی گیا۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، تکلیف سے بچانا، یہ عظیم سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلم، بردباری، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا، یہ سب سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی فکر چاہیے۔ یہ ہے پیغام ربیع الاول کا، یہ ہے پیغام نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ اس پیغام کو خود بھی سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ ایک آخری بات کہ اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی، اور وہ سنت بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ ہر معاملے میں رجوع الی اللہ، جو کوئی معاملہ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے دعا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ جہاد میں جا رہے تو جہاد شروع کرنے سے پہلے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور باری تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ جب کوئی مشکل پیش آتی تو حدیث میں آتا ہے کہ فزع الی الصلاۃ، کلما فزعہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کبھی کوئی گھبراہٹ کی بات آتی، پریشانی کی بات آتی، فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ رجوع الی اللہ
اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور مانگتے رہنا یہ ایک بہت بڑی عظیم سنت ہے، اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ خاص طور پر میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کیا کہ آج کل ملک جن مشکلات کا شکار ہے، جن مسائل میں گرفتار ہے، اس پر ہم مجلسوں میں تبصرے تو بہت کرتے ہیں، ان تبصروں میں بعض اوقات غیبت ہوتی ہے، بعض اوقات بہتان ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ ہوتا ہے، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے تبصرے کرنے کے بجائے رجوع کرو اپنے اللہ سے، اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سارا ملک اور ملکوت ہے، تو اس سے مانگو کہ اللہ ہم مصیبت میں گر گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح ہم اس مصیبت سے، اس بھنور سے نکلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کیا کرو۔ ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ تبصرے کرنے والے تو بہت ہیں، اور جو جی میں آتا ہے تبصرہ کر گزرتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوں کہ یا اللہ اس مصیبت میں گر گئے ہمیں نکال دی۔ آج میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان کوئی نماز خالی نہ جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے ملک کے حالات کی درستی کے لیے دعا نہ کرے۔ ہر نماز میں اگر ہر مسلمان اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی ہے ہم سے کہ وہ ہمارے حالات درست نہ کریں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور مومن بندے بنو۔ تو اپنے حالات کو ہر انسان درست کرے، دوسروں پر تانے دینے کے بجائے، دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ یہی ایک راستہ ہے صلاح اور فلاح کا، یہی راستہ ہے جس سے ہم اس بھنور سے نکل سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔